اور ساری رات گزر گئی، اس کے سامنے مناجات کرتا رہا، بت کے سامنے یا صنم یا صنم یا صنم کہتے ہوئے اسے پکار رہا ہے۔ ساری رات گزر گئی روتے ہوئے، اپنی مناجات اور مشکلات اس کے سامنے پیش کرتے ہوئے، یا صنم بھی کہتا ہے، روتا بھی ہے، دھاڑے بھی مارتا ہے۔ پچھلی رات ہوئی تو اسے اونگ آئی، اور ایک دفعہ اونگ کی وجہ سے بھول کر اس کی زبان سے یا صنم کی بجائے یا صمد نکل گیا۔ اونگ میں یا صمد جو نکلا، رب نے فرمایا جبریل بھاگ، جو مانگتا ہے اسے عطا کر۔ کافر ہے، مانتا بھی نہیں ہے، اس کا شریک بنا کے سامنے کھڑا ہے۔ جبریل جاؤ، جو مانگتا ہے اسے عطا کر دو۔ مولا یہ تو تجھے مانتا ہی نہیں ہے، بھول کر اونگ میں یا صنم کی بجائے یا صمد زبان سے نکل گیا۔ فرمایا وہ ساری رات جھوٹے کے سامنے کھڑا ہو کر روتا رہا ہے، ساری رات جھوٹے کو پکارتا رہا ہے، اور اس سے اسے نہ کچھ ملنا ہے نہ کچھ ملے گا۔ اگر ایک دفعہ بھول کر اس نے سچے کو پکار لیا ہے تو اگر میں بھی عطا نہ کروں تو پھر اس میں اور مجھ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ کریم اتنا ہے، کوئی بھولنے سے بھی پکارے، اور یہ دین بھی ویسا ہی کریم ہے ہمارا دین۔ اعلیٰ حضرت نے ایک بات لکھی ہے، اورنگزیب عالمگیر تھا مغلیہ بادشاہ، یہ وہ بادشاہ ہے جس نے مغل بادشاہوں میں سے سب سے زیادہ بر صغیر پر حکومت کی ہے، 48 سال۔ 48 سال تک یہ متحدہ ہندوستان کا حکمران رہا، اور اس کا یہ بھی خاصہ ہے کہ یہ قرآن مقدس کی کتابت کر کے اور ٹوپیاں سی کر، بادشاہ ہونے کے باوجود ٹوپیاں سی کر اور قرآن کی کتابت کر کے اپنی روزی روٹی چلاتا تھا۔ حکومت سے وظیفہ نہیں لیتا تھا، ٹوپیاں سی کر اور قرآن کی کتابت کر کر کے اپنا رزق اور اپنا چولہا، اپنا کچن چلاتا تھا گھر کا، اورنگزیب عالمگیر۔ اور اس کے متعلق یہ بات معروف تھی کہ یہ لوگوں کو ان کی آوازوں سے اور ان کے چہروں سے پہچان لیتا ہے، اس قدر زیرک تھا، اس قدر زیرک تھا۔ دین کی کریمی دیکھیے گا، لکھا کس نے ہے؟ اعلیٰ حضرت نے۔ آواز سے پہچانتا ہے، لہجے سے پہچانتا ہے، چہرے سے پہچانتا ہے۔ تو اس کی سلطنت میں ایک بہروپیہ تھا، اداکار، ایکٹر۔ اس نے کہا میں بادشاہ کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں۔ دربار میں لایا گیا تو اس نے کہا جی میں ایسا روپ دھاروں گا کہ آپ مجھے پہچان نہیں سکیں گے، پھر جو میں آپ سے مانگوں آپ کو مجھے دینا ہوگا۔ اس نے کہا جائیے۔ بہروپ دھار کے آنا، پہچان لیا تو ٹھیک، نہ پہچان سکا تو جیسا تجھ سے وعدہ ہے جو مانگو گے مل جائے گا۔ وہ چلا گیا۔ 3 سال کا عرصہ گزرا۔ کتنا؟ 3 سال کے بعد نا اس نے چھوٹی چھوٹی مونچھیں، چھوٹی چھوٹی داڑھی، چشمہ لگایا، کیپ پہن لی، شیروانی پہن لی، ہاتھ میں اس نے لاٹھی پکڑ لی، اور ٹیکتا ٹیکتا جو اس دور کے اساتذہ کا، ڈاکٹر صاحب جو طریقہ تھا اس دور کے اساتذہ کا، وہ ایک استاد کا روپ دھار کر نا اورنگزیب کے دربار میں آ گیا۔ ملاقات کرنا چاہتا ہوں بادشاہ سے۔ جب سامنے آیا، اورنگزیب کی نظر پڑی، اورنگزیب تخت سے اترا، اس نے خزانچی کو بلا کر کچھ پیسے بھی اس کی ہتھیلی پر رکھے، اور اس نے کہا میں تجھے پہچان چکا ہوں اور یہ تیرا واپسی کا کرایہ ہے۔ چلا گیا۔ 3 سال اور گزرے، اگلے 3 سال اس نے چھوٹی سی نکر پہن لی، چھوٹا سا کرتا پہن لیا، ستارے لگا لیے، اور اس دور کے سنتریوں کا لباس پہن کے 3 سال کے بعد کتنی تبدیلی آتی ہے جسامت میں، چہرے مہرے میں۔ 3 سال کے بعد سپاہی بن کر وہ سامنے آ گیا۔ بادشاہ نے چونکہ اعلان کیا تھا کہ سپاہیوں کی بھرتی ہے، وہ بھی 1000 سینکڑوں سپاہیوں کی
سنتریوں کی لائن میں لگ کے وہ بھی آ گیا. اس نے کہا جی میں بھی بھرتی ہونے کے لیے آیا ہوں. بادشاہ ایک ایک کو دیکھتا تھا. جب وہ قریب سے گزرنے لگا تو اور